جن کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں، وہ اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی. کرپشن اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. مودی کے یار کو، مودی کے یار کو. جن کے نام بھی آئیں چاہے کسی پارٹی کے بھی ہوں، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ٹیوارز ہے یہ سب کے لیے. کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کیس میڈیا پہ چلتا رہے. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں. کیا منی ٹریل ہے آپ کے پاس کہ پیسہ باہر کیسے گیا؟ جو آپ نے انکم شو کی ہے، یہ جو آپ نے فلیٹس اربوں روپے کے لیے تھے، کیا آپ نے انکم دکھائی ہے کہ اربوں روپے کے آپ فلیٹس لے سکتے تھے؟ ایک پائی کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے، 1 منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا. سپریم کورٹ سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہے کسی بھی ملک میں؟ ایوری واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. کل رات گئے پاناما لیکس کا سیکنڈ ٹرانچ آف لیکس جو ہے وہ آیا اور ایک اور تہلکہ پاکستان میں مچ گیا. ابھی تک پہلی لیکس کا جو ایک واویلا تھا، شور تھا، وہ ابھی ٹھہرا نہیں تھا کہ کل سیکنڈ لیکس آ گئیں اور بہت سے اور لوگوں کے نام آئے، بڑے بڑے شہروں میں سے، بزنس ٹائکونز کے، پبلک آفس ہولڈرز کے، ایک جج صاحب کے بھی، اور نواز شریف صاحب کے تینوں بچوں کے نام ایک دفعہ پھر ان لیکس کے اندر دکھائی دیے. اور انٹرسٹنگلی جو ایڈریسز ہیں مریم نواز شریف صاحب کی کمپنیز کے حوالے سے، ایک سعودی عرب کا ایڈریس دکھائی دے رہا ہے اور ایک سنگاپور کے اندر ایڈریس بتایا گیا ہے. اس کے اوپر بھی غور و فکر آج کریں گے، مگر جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب اپوزیشن بھی دھیمی پڑ گئی ہے، سست پڑ گئی ہے اور اب دباؤ بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ نمبرز وہ نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو پیرالائز نہیں کیا جا سکتا، اسٹریٹ پاور اتنی دکھائی ابھی نہیں دے رہی، سو دباؤ ابھی کم ہے. شاید آج ان کو اپنی اس انالیسس کو ریوزٹ کرنا پڑے کیونکہ پیپلز پارٹی جس کے حوالے سے بہت غور و فکر ہوا، تبصرے ہوئے کہ ول دے گو دی انٹائر مائل، کیا یہ تھرو آؤٹ پرسو کریں گے پاناما لیکس کو. آج کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی اس میں ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کے رخصت ہونے کا نعرہ لگایا، پھر وہی نعرہ لگایا کہ کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو. پھر یہ کہا کہ جو میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں اس پہ غور کر لیجئے اور گھر چلے جائیے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج پرائم منسٹر کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات بھی ہوئی اور بہت انٹرسٹنگلی یہ ٹیلی ویژن کے اوپر شام گئے اس پہ تبصرے ہو رہے تھے. ذرائع سے یہ خبر آئی کہ اپیرنٹلی چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم کو یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے اور معاشی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ پاناما لیکس کا ایشو جلد از جلد ریزالو ہو جائے. کتنی صداقت ہے اس بات میں، اس کے اوپر بھی غور کریں گے. مگر انٹرسٹنگلی وہ 9 جماعتی اپوزیشن گیو اور ٹیک 114 ایم این ایز ہیں غالباً جنہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا جب تک وزیر اعظم نہیں پیش ہوتے اور اپنی وضاحت نہیں دیتے. یہ بوائیکاٹ ابھی بھی جاری ہے اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے بھی ایک واک آؤٹ دیکھا. دس از دا سیکنڈ میٹنگ آف دس ویک جس کے اوپر غور و فکر و تبصرے ہو رہے تھے. بجٹ سر پہ ہے مگر اب آج کا ضرورت پڑی کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنا پڑا اسٹینڈنگ کمیٹی سے، اس کے اوپر بھی غور کریں گے. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس کے ممبر بھی ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ شاہ نواز رانجھا صاحب موجود ہیں، آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب تھوڑی دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے، سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اسد صاحب آپ سے آغاز کروں گی، بتا دیجیے گا از اٹ دا سیزن آف واکنگ آؤٹ اینڈ پروٹیسٹنگ اینڈ بوائیکاٹنگ؟ کیا بات بنی جی کہ آپ کو آج فائنانس کمیٹی سے بھی واک آؤٹ کرنا پڑا؟ یہ آج ہی ایک دفعہ فائنانس کمیٹی کی قائمہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر ایک دفعہ ہمیں پھر نظر آیا کہ وہ جو پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ سچ میں اصل میں کتنا یقین رکھتے ہیں اپنے پارلیمان کی بالادستی کے اوپر. کل میٹنگ ہوئی اسی فائنانس کی قائمہ کمیٹی کی، اس کے اندر اگلی میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا کہ اگلے منگل کو کی جائے گی. ایجنڈا بھی طے ہو گیا تھا. کل کی میٹنگ اس لیے پوسٹ پون کی گئی کہ 2 ہفتے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا کہ پاناما لیکس کے اوپر بھی پریزنٹیشن ہوگی اور اس کو بھی دیکھا جائے گا، وہ ایجنڈا پر شامل نہیں تھا. بہت بحث مباحثے کے بعد ہم نے کہا جی اگلے منگل کو یہ کریں گے. کل رات کو 10 ساڑھے 10 بجے ہمیں میسج آنے شروع ہو گئے کہ جی کل صبح 11 بجے میٹنگ کال ہو گئی ہے. یعنی 13 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر فائنانس کمیٹی کی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ کال کر لی گئی تھی. جب وہاں پر پہنچے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہم نے پورا انگیج کیا. جو
اس کی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا بل تھا, کلاس بائی کلاس کو دیکھ رہے تھے, اس میں ترامیم ہم سجیسٹ کے تجاویز دے رہے تھے, سوال پوچھ رہے تھے. 2 گھنٹے تقریباً صرف ابھی 20-25% جو ہے پہلا بل ہوا تھا, اس کے بعد بے نامی ٹرانزیکشن کا بل بھی ہونا تھا. تو کچھ ممبر جانا شروع ہو گئے, پہلے سے کمٹمنٹ تھی کیونکہ رات کو 10:30 بجے میسج آیا تھا, تو لوگ پہلے کمٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا اس کو کل لے جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی کل تو نہیں لے جا سکتے, یہ دونوں بل آج ہی پاس کرانے. بھائی کیوں آج پاس کرانے, آج کون سی؟ ہم تو یہ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جو بھارت اپنا پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشنز ایکٹ پاس کر چکا, قانون سازی کر چکا, ہم نے آج تک نہیں کی. ادھر تو چلتا ہی ماحول سارا بینامی ٹرانزیکشنز پہ ہے, ایون پاکستان میں بھی اور باہر بھی. تو سر کیا ہی آپ نے اس کے اوپر کیوں لے تو لال سے کام لیا؟ بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن تو آپ کو فٹ سے اپروو کرنا چاہیے. ہم نے لے تو لال سے کام نہیں لیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم قانون ہے کہ اس قانون کو آنکھیں کھول کے, سوال پوچھ کے, پرکھ کے پھر آپ کو قانون اپنانا چاہیے, نہ کہ آنکھ بند کی اور آپ نے کہا کہ یہ قانون آیا اور یہ پاس کر دو. وجہ ہم جو ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا, میں صرف آپ کو ایک شک بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو ہم نے سوال پوچھا تھا, جو پچھلی میٹنگ کے اندر ہم نے سوال پوچھا تھا اور اس کا جواب کے ہم منتظر تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو اوورسیز پاکستان کے باہر جو کمپنیاں آپ نے بینامی بنائی ہوئی ہیں, جو اثاثے بینامی خریدے میں, وہ اس قانون کے اندر کیوں نہیں کور ہو رہے. تو میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے قانون آ جانا اور ایک اچھا قانون ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور اسی لیے کمیٹیز ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. خیر وہ جس وقت ہم نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے, آج پاس ہونا کیوں ضروری ہے, یہ کل کیوں نہیں کام ہو سکا, تو پتہ چلا جی آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سرکار نے کہہ دیا ہے تو پارلیمنٹ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے, اس لیے جب انہوں نے کہا ہے آج پاس ہونا ہے تو آج ہی پاس ہونا ہے. ہم تو آئی ایم ایف کی ماتحتی ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک سوورین ادارہ سمجھتے ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے خیال میں آئی ایم ایف یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا پاکستان کے پارلیمنٹ کو کہ کیسا بل پاس کرنا ہے اور کس دن پاس کرنا ہے. اس لیے ہم نے اس میں شراکت داری کرنے سے انکار کر دیا. نمبر ان کے پاس تھے, انہوں نے بل پاس کرانا تھا, فیصلہ وہ کر چکے تھے, بے شک کر لیں. میرے خیال میں یہ دونوں بل جو ہیں یہ سینٹ میں جائیں گے اور یہ وہاں پہ جا کے ریجیکٹ ہو جائیں گے, نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. لیکن کم سے کم وہ آئی ایم ایف کو یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں سرکار, ہم آپ کو کتنا مانتے ہیں, آپ ہمارے لیے پاکستان کے پارلیمان سے بھی زیادہ محترم ہیں. شبر زیدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں, ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان ایشوز کو بڑی گہرائی سے, فائنینشلز کو. شبر صاحب روایتی طور پہ تو یہ پاکستان میں تو اسی طرح چلتا ہے کام سر, لوگ آگے کی طرف ڈیبیٹ چلاتے ہیں, ہم پیچھے چلتے ہیں. ادھر آئی ایم ایف آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا تعین کرتا ہے اور اس نمبر کے ارد گرد آپ اپنا پورا بجٹ ریزالو کرتے ہیں. سو سر ایون دو یہ آج کا شو بجٹ پہ نہیں ہے, مگر ایک بڑا سنہری موقع ہے ایک ایسے وقت پہ کہ جب فائنانسز کے اوپر, ٹیکس ایویژن کے اوپر, منی ڈیکلریشنز کے اوپر ایک جنرل جو آپ کے قانونی لکوناز ہیں جو ایک کور دیتے ہیں بہت سے کالے دھن کو یا بہت سی ایسی میل پریکٹس کو, اس کو فکس کیا جائے, اصلاحات کی جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی بینامی پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشنز ایکٹ کا ادھر بھی جلد کوشش کی جا رہی تھی بولڈوز کرنے کی, مگر اس طرح کے جو قوانین ہیں یہ بہترین موقع ہے گیون دا کرنٹ سچویشن کہ ان پہ غور و فکر کیا جائے. واٹ ایلس وڈ یو پروپوز کہ ابھی کس چیز کے اوپر غور کیا جائے؟ کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بزنس ریکارڈر میں, اس میں اس کا ہیڈنگ تھی پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز. پاکستان کے لیے یہ ایک رحمت ہے, اس سینس میں رحمت ہے کہ جس چیز کو ہم بھول گئے تھے وہ ہمیں یاد دلا دیا گیا ہے کہ پاکستانیز کے اندر ٹیکس ایویژن, ایسٹس آؤٹ سائڈ پاکستان, منی لانڈرنگ, ریزیڈنس پاکستان کے ڈٹرمنیشن فار ٹیکس پرپزز اور ڈکلیریشن ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہمارے قوانین, اور بے نامی ٹرانزیکشن, ان کے بارے میں ہمارے قوانین بالکل آزاد ہیں اور پاکستان میں ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اسد بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی ان چیزوں کی, اور میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس لیے ہے, سیاسی بات نہیں کر رہا میں بالکل ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ کو 5-6 ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں کرنے کے لیے اگر آپ مزید بلیڈنگ روکنا چاہتے ہیں. اور کل بھی میں نے ایک پروگرام میں ٹی وی کے کہا تھا کہ میری بہت رف ایسٹیمیٹ ہے, ویری رف ایسٹیمیٹ ہے آن اے لوور سائڈ, کہ پاکستانیز کے تقریباً 50 بلین کے ایسٹس ہیلڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں. میں نے یہ 50 ارب ڈالر, جی, کہ اسد بھائی سے پوچھ لیں, یہ ایگری کریں گے میرے حساب سے. یہ میں بڑا رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں, بڑا رف ایسٹیمیٹ ہے. میں دا فگر از مچ مور دین دیٹ اینڈ ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اس سے زیادہ ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا جی, اور اس سے زیادہ ہوگا.
اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی قوانین کو صحیح کرنا ہے. ان میں پہلا قانون جو ہمیں صحیح کرنا ہے وہ فارن ایکسچینج کا فارن کرنسی اکاؤنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2001 ہے. کل بھی بات ہوئی تھی پروگرام میں کہ اس کو سینٹ کمیٹی کے سامنے لے گئے اور اس کو ہمیں امیجیٹلی صحیح کرنا پڑے گا. وہ قانون پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے بنا تھا, استعمال ہو رہا ہے لے جانے کے لیے, پہلی بات. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیز کو جو سٹیزن آف پاکستان میں پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے وہ اپنی ورلڈ انکم ڈکلیئر کرے گا. جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ اپنا ورلڈ انکم ڈکلیئر کرے گا. ٹیکس دینا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس دے گا, ڈکلیئر کرے گا کہ اس کی ورلڈ انکم کتنی ہے. جو پاکستان میں ٹیکسیبل ہے وہ ٹیکس دے گا, جو نہیں ٹیکسیبل ہے وہ نہیں دے گا, مگر ڈکلیریشن ضرور آئے گی کہ پاکستانی جس کے پاس پاسپورٹ ہے, جو سٹیزن آف پاکستان ہے, اس کا ورلڈ انکم کتنا ہے. یہ دوسرا قانون ہے. تیسرا قانون جس طرح اسد صاحب نے کہا بے نامی ایکٹ آئے گا, بے نامی میں بے نامی ان پاکستان بھی آئے گا. چوتھا قانون جو ہے وہ ہے پاکستان کا ٹرسٹ ایکٹ 1990, ٹرسٹ ایکٹ 1882 اور ٹرسٹ کے بارے میں قوانین. جتنی بھی آپ پاناما لیک سن رہی ہیں مہر, یہ آف شور کمپنی کا جو آپ نے سنا ہے اس وقت, یہ میری کیلکولیشن میں یہ آف شور کمپنی کا صرف 10 to 15% ہے. آف شور کمپنی اس کو ملٹیپلائی کر لیں. یہ تو میرا تو سر گھوم رہا ہے آپ کے فگر سے, اگر آپ اجازت دیں. جو میں آپ سر نہیں گھمائیں, ہم اس کے کام میں ڈیل کرتے ہیں. یہ آج جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ صرف 10 to 15% آف دا ٹوٹل آف شور کمپنیز ہے. اگر آپ آف شور کمپنیز جو پاکستانی ہولڈ کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کریں کم از کم, تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اور اس سبجیکٹ کو ہم نے 1990 کے بعد سے بالکل انٹینشنلی اور بہت سسٹمیٹک طریقے سے خراب کیا ہے. اب سر آپ اس پورے ایشو کو بجٹ کے ساتھ کیسے لنک کریں گے؟ اچھا یہ میں, ہاں بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کہی. یہ بجٹ میں ساری چیزیں آنی چاہیے. اس میں کچھ ترامیم آئیں گی انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر, کچھ ترامیم آئیں گی فارن ایکسچینج ایکٹ کے اندر, کچھ ترامیم آئیں گی اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر, کچھ ترامیم آئیں گی بے نامی ایکٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں کمپوزٹ بنیں گی تو مسئلہ آئے گا. یہ اس کا کوئی تعلق میں اسد صاحب پولیٹیشین ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پولیٹیکلی آپ جو ہینڈل کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے, مگر اگر آپ نے یہ بلیڈنگ جو آج پاکستان میں بلیڈنگ ہو رہی ہے, اگر اس بلیڈنگ کو آپ نے روکنا ہے. اور آئی ایم ویری انٹرسٹڈ رائٹ ناؤ جو آپ نے ذکر کیا اسد, یہ تو چلیں اصلاحات کا بہترین موقع ہے گیون دا کرنٹ سچویشن. یہ دباؤ بھی ہے, یہ نیڈ آف دا آور بھی ہے, اور کوئی اس پہ نہ کرے تو وہ بری طرح ایکسپوز بھی ہوگا ابھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, کوئی بھی آدمی نہ کرے گا تو وہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے آپ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے. قوم آج وہ بات کر رہی ہے جو بات قوم ہم 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کرنے والی ہے, مگر اب آج قوم آپ بھی کر رہی ہیں پروگرام, اور لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں. پہلے ہم ایران توران کی بات کرتے تھے, آج ہم اکنومی کی بات کر رہے ہیں نا. تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. رانجھا صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں ہمیں شبر زیدی صاحب, تو سر آپ یہ بھی بہتر سمجھ چکے ہوں گے کہ ابھی پاکستان میں ہمارے ریزروز ایٹ این آل ٹائم ہائی ہیں, غالباً کوئی 20 ارب ڈالر سر, اور ساتھ آپ کا قرضہ جو ہے وہ بھی ایٹ این آل ٹائم ہائی ہے الحمدللہ, کوئی 65-70 ارب روپے تو ڈالر تو ہے. سو سر آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بس اگر یہ ٹپ آف دا آئس برگ جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں 50 ارب ڈالر اگر یہ واپس لے آئے جائیں یا کسی طرح کوئی بندوبست کیا جائے, تو سر یہ تو آپ کا قرضہ بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, آپ کے آل ٹائم ہائی ریزرو کو بھی یہ اوور شیڈو کر رہا ہے یہ فگر. دیکھیے مہر, جو یہ بات ابھی آپ نے کی کہ فارن ایکسچینج ریزروز اور اس کے ساتھ اگر وہ پیسہ جو دیکھیں, اب آپ کے جو ایگزسٹنگ لاز آف دا لینڈ ہیں ان کی طرف دیکھیں. اب یہاں پہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, یہ آج کی تو بات ہے نہیں یا پچھلے 3 سال کا کویسچن ہے نہیں. یہ کویسچن تو ماضی میں کئی دہائیوں سے جو ہے چلتا آ رہا ہے کہ جو ٹرسٹ ہیں پاکستان کے بیچ میں, یا جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ کی ورلڈ انکم کا جو کویسچن ہے یہ بھی آپ کے انکم ٹیکس گوشوارہ میں ہونا چاہیے, یا آپ کی جو منی ٹرانزیکشن ایکٹ ہے اس کے بیچ میں بھی ریفارمز ہونی چاہیے. اور اگر یہ ساری قانون سازی ہو تو اس کے بیچ میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو آپ جو پاکستان کے بیچ میں اگر وہ پیسہ لانا چاہتے ہیں تو
تو اس کے لیے ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک ماحول دینا پڑتا ہے. وہ ماحول کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی آتا ہے. وہ ماحول یہاں پہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو انسرٹنٹیز یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری ریجن میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آتا ہے. تو اگر یہ لاز بھی کر لیے جائیں اور امینڈمنٹس بھی لے کے آئی جائیں اور اگر ہم یہاں پہ وہ ماحول نہ بنا سکیں. مگر آپ اسد عمر کی بات سن رہے ہیں نا, آج آپ کی گورنمنٹ نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی IMF کے پریشر میں. دیکھیں اب وہ تو آج ان کی کیونکہ کمیٹی کے میں تو اس کا ممبر نہیں ہوں, اگر کوئی وہاں پہ حکومتی نمائندہ آج بیٹھا ہوتا تو میں پوچھ کے آ جاتا. ہو یہ سکتا ہے, بعض دفعہ نہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں مہر, مینٹیلٹی کی بات نہیں ہے. میں خود لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. کئی دفعہ اپوزیشن کے ممبران جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے بھی اعتراض کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اعتراض مناسب نہیں ہے, اور ان کو ان اعتراضات کے اوپر وقتاً اطلاع بھی کی گئی تھی کہ آپ اپنا جواب تیار کر کے لے کر آئیں. آپ کو لگ رہا ہے جو پارلیمنٹ میں نہ آنے کا اعتراض ہے یہ مناسب ہے یا یہ بھی غیر مناسب ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو نہ آنے کا اعتراض ہے, اگر پارلیمنٹ کا نظام, یہ پارلیمانی نظام ہے, پارلیمانی نظام میں ایک کابینہ کا نظام ہوتا ہے. کابینہ میں یہاں پہ کوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ یہاں پر یہ بات کریں کہ وزیر اعظم کے اوپر ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آئیں اسمبلی میں, کوئی قانون ہو اس طرح کا اسمبلی میں ان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ ہر سیشن میں آئیں, تو پھر تو آپ کی اور اپوزیشن کا مطالبہ درست ہے. اگر قانون میں یہ گنجائش موجود ہے اور کابینہ بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کرتا ہے نا, آپ نے وہ بھی نہیں کی ایک سال سے, سال بعد کی. دیکھیں وہ تو what are you talking about sir, جدہ قانون پسند ہے ادھر پسند ہے, جدہ نہیں پسند آپ کہتے ہیں applicable نہیں ہے. آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہوں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو ہے ایز پر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, بالکل ابھی تک آپ اگر پرانا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو ایز پر لیگل ریکوائرمنٹس بالکل ان آرڈر ہے, اس کے بیچ میں کوئی لیپسز نہیں ہے. ہینگ آن. قمر زمان قاہرہ صاحب السلام علیکم. آپ نے بات سنی ہے ایز پر لیگل ریکوائرمنٹ سب کچھ چل رہا ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا بھی. یا تو میری بڑی یادداشت کمزور ہے سر, بے حس یادداشت اتنی بھی دیر نہیں ہوئی, یا تو پھر اگر آپ درستگی کر دیں. میرا خیال ہے ہمیں سب کو درستگی کی ضرورت ہے. حکومت ہم سب کو درست کرے تو بہتر ہے, کیونکہ کوئی 11 مہینے 10 مہینے تو اپوزیشن شور کرتی رہی, صوبائی حکومتیں شور کرتی رہیں, اور پھر بالآخر مسئلہ کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی جو 3 مہینے میں ایک دفعہ ہونا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اسد شاید پریسائزلی بتا سکیں گے. 3 مہینے میں ایک دفعہ اور 13 مہینے کے گیپ 13 مہینے کے گیپ کے بعد ہوئی تھی. اسی طرح جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی وہ بھی کچھ 7 مہینے کے بعد ہوئی. اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم یقیناً کوئی بالکل بار تو نہیں ہے, لیکن جس اسمبلی کی پیداوار ہے, جس اسمبلی سے انہیں طاقت لینی ہے, اگر اسی سے نہیں پوچھیں گے, اگر اسی کے پاس نہیں آئیں گے تو اور بات ہے. اور پہلے بھی لوگ گلا کرتے تھے اسمبلی ممبران کے, جی وزیر اعظم صاحب بالکل نہیں آتے, اور وہ اگر آ کے اسمبلی میں بیٹھیں گے, وزراء آئیں گے. جی سن رہی ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں اگر آنا ہے وہ آئیں گے, اسمبلی کو معتبر کریں گے, طاقتور کریں گے, وہاں سارے لوگ اس کو جواب دیں گے. جمعرات کو آ رہے ہیں, چلے مہربانی ہے اگر وہ اپنی اسمبلی میں مہربانی کر دیتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کا ایک خاص پرسپیکٹو ہے. ادھر ہی آنے والی تھی, کیا بس آنا کافی ہے یا آ کے وضاحت دینا بھی ضروری ہے؟ ان کو اس وضاحت کے علاوہ بھی آنا چاہیے, کیونکہ یہی ان کی جائے پیدائش ہے. وزیر اعظم کی, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی تو جائے پیدائش اور ہوگی, لیکن وہ بطور وزیر اعظم یہاں سے پیدا ہوئے ہیں, یہیں سے طاقت لینی ہے. اور یہ یاد رکھیے جب ان کے بقول جب پارلیمان میں حملہ ہوا تھا تو پارلیمان کے اندر ہی ان کو پناہ ملی تھی. اب بھی وہ نہیں آتے, ان کے وزراء نہیں آتے. الٹیمیٹلی جب اپنی پارلیمان کو وہ خود بے معتبر کر دیں گے, غیر معتبر کر دیں گے, اس کو کمزور کریں گے, تو رزلٹ کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آ کے, پارلیمان میں آ کے, دونوں ہاؤسز میں جا کے وہ سوال جو اپوزیشن روز پوچھ رہی ہے پہلے دن اس کو ایڈریس کر دیتے, ابھی تک مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. وزیر اعظم صاحب بتا دیتے کہ منی ٹریل کیا ہے, پیسہ کہاں سے آیا تھا, میرا جائز پیسہ تھا. بیسکلی قاہرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس جمعرات جمعے کو آنا کافی نہیں, آ کے وضاحت دینے میں اصل بات ہے, یہ ڈیمانڈ ہے. نہیں بھائی, وہ ہم پہ مہربانی نہیں کریں, وہ اپوزیشن کے کوئی احسان نہ کرے ہم پہ وہاں تشریف لا کے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک لیگل ابلیگیشن ہے ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ان کو اسمبلیوں میں ویسے بھی آنا چاہیے, اسمبلی میں اور سینٹ میں, اور ان کو پارلیمان کے سامنے آ کے جواب دینا ہے کہ جی یہ جو اس وقت قضیہ اٹھا ہے جس پہ وہ بازو چڑھا کے نکلے ہیں پورے پاکستان میں جلسے کرنے اور چیلنج کر رہے ہیں.
قاہرہ صاحب آئی نو بیکاز آپ کو دلچسپی رہتی ہے تاریخ سے فلسفی سے, تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رپورٹ ہوتا آ رہا ہے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب ایک کمپیریزن اور ایک لائکنیس چاہتے ہیں طیب اردوغان سے, اور جس طرح انہوں نے سسٹم کنٹرول میں ترکی میں کیا ہے, کس طرح انہوں نے فوج کو لائن حاضر کیا ہے, کس طرح انہوں نے قانون سازی ادھر کی ہے, کانسٹیٹیوشن بدلی ہے, کیسز چلائے ہیں, گو کہ اب وہ اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے لیے پہچانے اور جانے جا رہے ہیں. civil society activists are not happy, political parties are not happy, opposition is up. So وہ ایک بن رہا ہے ان کا ایک تاثر. مگر آج جو چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد جو کچھ خبریں نکلی ذرائع سے, مجھے ذرا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ جو ایک سائڈ پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے دیٹ وہ ابھی بھی خواب رکھتے ہیں طیب اردوغان جیسی سیاست یا ایک طرز سیاست کرنے کا, اور دوسری جانب جو جس طرح کی ایک رپورٹنگ بعد میں ہوتی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے متنبع کر دیا یا ایک پیغام دے دیا کہ پاناما لیکس کو جلدی کیفر کردار تک اس ایشو کو پہنچایا جائے. کیا لگ رہا ہے آپ کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرکش ماڈل پاکستان میں کبھی بھی پریکٹیکل ہو سکتا ہے. ٹرکی ایک قوم ہے, ٹرک وہ ایک طویل ان کی ہسٹری ہے, ان کے ہر قوم کے اپنے اس کے پرابلمز ہوتے ہیں, اس کے سلوشن کرنے کے طریقہ کار بھی اس کی اپنی سائیکی ہوتی ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. پاکستان ایک وفاقی نظام کے علاوہ نہیں چلایا جا سکتا صحیح طریقے سے. یہ تجربے ہم کر کے دیکھ چکے ہیں, اتھارٹیرین رول بھی دیکھ چکے ہیں, سینٹرسٹ نظام بھی دیکھ چکے ہیں, فوجی آمریت بھی دیکھ چکے ہیں. یہ بھلی بری جیسے بھی جمہوری نظام نے ہی اس ملک کو بہتری کی طرف یہ لے کے گیا ہے. وہ تو صحیح ہے, مگر آپ کو یاد ہے نا نواز شریف وہی شخصیت ہیں جن کے چیف آف آرمی اسٹاف نے جب ایک دفعہ قومی سلامتی کے ادارے کا ذکر کیا تو ان کا کیا رد عمل آیا تھا؟ نہیں, وہ امیر المومنین بھی بننے چلے تھے ایک دفعہ, وہ بات بھی درست ہے. لیکن طیب اردوغان صاحب جو ہیں, انہوں نے جب وزارت عظمیٰ کا ٹائم پورا ہوا تو انہوں نے آئینی ترمیم کر کے اختیار صدر کو دے دیے, اور وہاں پہ اس وقت عملاً صدارتی نظام ہے, اور اب باقی سارے نظام کو پیک اپ کر کے صرف صدارتی نظام کی طرف آ رہے ہیں. یہ ان کے اپنے ایشوز ہیں, اس کے کیا کمپلیکیشن ہوگی, کیا ایڈوانٹیج کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام کے ایک باقاعدہ پارلیمانی نظام ہے, مگر آپ دیکھ لیں جس سے ہم نے نظام لیا ہے, ویسٹ منسٹر سٹائل آف گورننس لی ہے, ادھر ہماری گورنمنٹ کیا اس طرز پہ چلتی ہے؟ کیا سٹینڈنگ کمیٹیز اتنی متحرک ہیں؟ کیا وہ کام کر رہی ہیں؟ کیا کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب 3 دفعہ اگر وزیر اعظم مخاطب عوام سے ہوتے, تینوں دفعہ پیچھے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ان کی صاحبزادی ان کو یا تو وہ دے رہی ہیں, لقمے دے رہی ہیں کہ یہ کہہ لیجئے, یہ وہ کہہ لیجئے, یا عرفان صدیقی صاحب ہیں ان کے اسکرپٹ رائٹر جو کرتے ہیں. سو یو انڈرسٹینڈ اٹ ڈزنٹ گو دی وے اٹس سپوزڈ ٹو گو. بالکل صحیح ہے جی, اور یہی جو غلطی ہے میاں صاحب پہلے بھی دہرا چکے ہیں, 90 کی دہائی میں دوبارہ وہی غلطی دہرا رہے ہیں. ان کی جو طاقت ہے وہ طاقت آتی ہے ان کی اس کانسٹیٹوئنسی سے جہاں سے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, اور جنہوں نے سہارا دے کے ان کو رکھنا ہے وزیر اعظم, اور وہ ہے پارلیمان. جتنا وہ پارلیمان کو بائی پاس کریں گے, جتنا وہ پارلیمان کو کمزور کریں گے, اتنا ہی وزیر اعظم کی کرسی کمزور ہوتی ہے. یہ بات ان کو 90 کی دہائی میں بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی, ابھی پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سخت بیانات دے کر, اشاروں کنایوں میں فوج کو دھمکیاں دے کر, میٹنگز کے اندر بیٹھ کے اردوغان کے بارے میں رش کر کے کہ وہ انہوں نے فوج کو کیسے قابو کر لیا ہے. آپ اپنی کرسی کو مضبوط نہیں کر سکتے, آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکتے. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جب پارلیمان جو ہے وہ واقعی میں نظر آتی ہے کہ یہ سب سے متحرک ادارہ ہے, اور وہ اس پارلیمان کے ذریعے پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں, اگر ذرا سے ایشوز پہ ایک دفعہ پھر آ جائیں. اب اور نام نکل کے سامنے آئے ہیں. مریم صاحبہ کی 3 اور آف شور کمپنی سامنے آ گئی ہیں. سعودی عرب کے بھی ایڈریسز ہیں, اس میں سنگاپور کے بھی ایڈریسز ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سنگاپور میں کیا لنک ہے. اگر میرے پینل میں انکلوڈنگ یو رانجھا صاحب کسی کو بھی پتہ ہے کیا شریف خاندان کے سنگاپور میں لنکس ہیں تو وہ بھی ہمیں آج آگاہ کر دیجئے. مگر کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب یہ جسٹ لائک ایوری بڈی ایلس, جب یہ سسٹم یہ ایشو اٹھا تھا تو تب ہی آ کے سیلف ڈسکلوجر دے کے تمام کمپنیز کا بتایا جاتا. اب کتنا ہی اچھا لگا ہے کہ 3 اور کمپنیاں آئی ہیں یا ان کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں جو پہلے نہیں بتائی جا رہی تھیں. مگر ٹو بی فیئر رانجھا صاحب, آپ سے پہلے میں ایک دفعہ اسد صاحب سے ہی پوچھوں گی. اسد صاحب, جو ٹی او آرز آپ نے بنائے ہیں, آج بھی محمد زبیر نے, دانیال عزیز نے اس کے اوپر ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ انفیئر ہیں. خرم دستگیر میرے شو پہ آ کے ایون وینٹ ایز فار ایز سیئنگ کہ یہ ٹرمز آف ریونج ہیں.
बेसिकली। सर एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपने डाल दिया है पूरा प्राइम मिनिस्टर पे, विच मीन्स कि अब अगले 400 और लोग जो पनामा में अब जिनका जिक्र हो चुका है सब पे बर्डन ऑफ प्रूफ है उनके साथ साथ, विच इज अगेंस्ट अगेन बेसिक लॉ ऑफ जस्टिस जो कहा जाता है। दूसरा सर आप दो बातें मैं कर दूं, उसका जवाब दे दें। दूसरा इन TORs के अंदर है कि कोई भी जो एक्यूज होगा ऑफशोर एसेट्स जिसके पास होंगे उसको एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन कमीशन को कि वो तमाम तर रसाई कर सके, तमाम तर इंफॉर्मेशन तक रसाई कर सके इन ऑफशोर जुरिस्डिक्शंस पे जो बड़ी राजदारी और सीक्रेसी की कवानीन के हवाले से चलते हैं। सर ये भी मैं देख रही थी आर्टिकल 13 जो है हमारे आइन और पाकिस्तान का, वो कहता है कि डिक्लेयर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन टू बी अ फंडामेंटल राइट, यानी कि कोई भी एक्यूज जो है आप उसको फोर्स या कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही गवाह बने। अच्छा जी, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि जो आप कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, यानी ये साबित करना कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ बजाय इसके कि रियासत साबित करे कि मैं गुनाहगार हूँ, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ना बैनुल अक़वामी तौर पर अनोखा है, ना पाकिस्तान में अनोखी बात है। नैब का ऑर्डिनेंस जो है उसमें नहीं, सुन लीजिए, अभी सिर्फ नैब नहीं है, नैब का ऑर्डिनेंस ये ऑलरेडी क्लॉज रखता है। यही पार्लियामान जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, उन्होंने वो कानून बनाया और रखा हुआ है, उसके अंदर भी ये शिक मौजूद है। इसी तरीके से जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो कवानीन हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा सिविल सर्वेंट आपको नजर आता है जिसकी बज़ाहिर असासे या रहन सहन जो है उसकी इनकम से, उसकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता, तो उसको साबित करना है कि वो असासे उसने कैसे बनाए। बेहतरीन बात कर रहे हैं, मगर सर अस्फंदियार वली केस के अंदर ये फैसला आ गया था कि पहले स्टेट यानी कि रियासत साबित करेगी कि जो ये असासे डिक्लेयर कर रहा है और इसका असल तर्ज जिंदगी और जो असासे हैं उनमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि प्रोसिक्यूशन इस्तगासा पहले प्रूव करेगा, फिर ये हो सकता है। उसमें मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं ना, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ की फैमिली के जो डिक्लेयर्ड इनकम है, जो मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगम जो हैं, उनकी जो डिक्लेयर्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो उठा के 1994 तक के देख लीजिए, 85 से लेकर 94 तक आप 9 साल देख लें, उससे अगर 32 मिलियन पाउंड की अपार्टमेंट्स पार्क लेन में खरीदने की इस्तिताअत नजर आती है आपको, तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं नजर आती तो वो जो उसको लीगल टर्म में प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, यानी नजर आ रहा है कि आपके और मेरे तय करने की बातें नहीं है कायरा साहब, ये तय करना है रियासत ने। यानी कि अभी जब हम ये शो ऑन एयर भी जा रहे हैं कायरा साहब, शरीफ खानदान के 3 केसेस और 6 इंक्वायरियां नैब के पास पड़ी हैं जो स्टे ऑर्डर के ऊपर हैं 2007 से लेके अब तक। इनने स्टे ऑर्डर्स रिफ्रेश कराए हैं इसी साल के शुरू के अंदर, उसके अंदर भी ये केसेस हैं इनके राइवेंट पैलेस के हवाले से, ये मेफेयर अपार्टमेंट्स के हवाले से, ये सब केसेस पड़े हुए हैं 2007 ऑनवर्ड्स, ये स्टे ऑर्डर पे हैं। यानी कि जब मैं एक सेकंड, कायरा साहब एक सेकंड, कायरा साहब इस बात का जवाब दे देंगे। मैं सिर्फ जो मुकम्मल कि सिर्फ ये पाकिस्तान में कवानीन नहीं है, 9/11 के बाद से दुनिया के कवानीन बदल चुके हैं। स्विस बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर आप इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान एक खत लिख के भेजती है कि असद उमर के हमारे ख्याल में स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट मौजूद हैं और ये पैसा उन्होंने हक हलाल की कमाई से नहीं कमाया, स्विस कानून के मुताबिक असद उमर को साबित करना पड़ेगा कि वो हक हलाल की कमाई से कमाया। पाकिस्तान की रियासत का काम नहीं है। देखें, इसमें गुजारिश सिंपल ये है, पहली बात तो ये है कि हमारे TORs बदनीति पे मबनी है, और 2 बातें वो कह रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आप कर रही हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी की बात आपने की है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक तो महर, बाकी तो सिंपल बातें ना, नैब लॉ के ऊपर क्या हुआ क्या। एक आम मसूल ये है, एलिगेशन लगाया जाता है किसी बंदे के ऊपर कि जी फलां बंदे ने, उसके पास ये असासा है, ये जायदाद उसकी है, वो बियॉन्ड मीन्स रह रहा है, तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगाने वाले ने प्रूव करना होता है कि हाँ ये जायदाद उसकी है, वो कहता है मेरी नहीं है, हम प्रूव करते हैं कि उसकी है। यहाँ पे जी एक मिनट, यहाँ पे मियाँ साहब का खानदान ये एडमिट कर चुका, जो इस्तगासा ने करना है वो कर चुके हैं कि जी हाँ ये जायदाद भी हमारी है, ये कंपनियां भी हमारी हैं, और अभी तक पनामा में अगर बाकी लोगों के भी आए तो उन्होंने भी एडमिट किया है, इसको डिनाई किसी ने नहीं किया। अब सवाल रहा कि इसका सबूत कौन देगा। कल FBR वाले मेरी कोई जायदाद पकड़ लेते हैं, कमर जमान का कोई टैक्स चोरी पकड़ी जाती है, कोई जायदाद पकड़ी जाती है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद जायदाद जो है पकड़े जाने के बाद भी FBR मुझे साबित करेगी कि मेरे पैसे कहां से आए थे, मैंने मनी ट्रेल मेरी क्या थी, वो ट्रैक करेंगे ना, मैं तो नहीं करूंगा। ये है ना कानून आपका, हालांकि ऐसा नहीं है। एक एलिगेशन के ऊपर FBR मुझे कहेगा, नोटिस देगा
کہ یہ جائیداد تمہاری پکڑی گئی ہے, تم نے رجسٹری کرائی ہے, اور اب تم پروف کرو کہ تمہارا پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہی بات ہم پوچھ رہے ہیں. ایف بی آر نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, ایف بی آر بھی کہہ رہے ہیں وہ تو ایک بات یاد رکھو, اس ملک کے اندر نواز شریف فیملی کا اور مسلم لیگ کا احتساب نہیں ہونا, یہ بیونڈ ہے, یہ سب کے پیارے ہیں, ان کو چھوڑ دو, یہ اور بات ہے. لیکن سوال یہ ہے پاور آف اٹارنی ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ بھائی دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کہہ رہے ہیں جی جا کے ٹریل چیک کر لیں, منی ٹریل, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہاں کے قوانین امر مانے آتے ہیں, مانے آئیں گے کہ ان کے ہاں اگر سیکریسی ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں بتاتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا وہ ریکارڈ ہے وہ بتائے گا کہ یہ پیسہ میں نے فلان کون سے دیا, جا کے چیک کر لیں. آتھورائزیشن نہیں, ٹو چیک مائی ٹریل, میں آتھورائز کروں گا تو چیک ہوگا نا. میرے پاس وقت کم ہے, میں نے ایک دو اور سوال. جی رانجھا صاحب کوئکلی پلیز. میں کیونکہ میری یہ تجویز ہے کہ یہاں سے بھی بہت باتیں ہوئی ہیں, یہاں سے بھی میں صرف ایک دو باتیں کروں گا. قاہرہ صاحب نے کہا کہ میری ایک جائیداد پکڑی جائے. پاکستان میں اگر تو یہ قانون ہو کہ کسی کے پاس آف شور کمپنی بنانا ایک غلط کام ہے, ایک ایسا لا ہو, بات درست ہو جاتی ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ہمارے اوپر آ گیا. اور جب تک کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا, آپ درست کہہ رہی ہیں کہ سول ریمیڈیز میں, سول قانون میں یہ نیب والا تب بنے گا نا جب ایک بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. اب یہ بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک مقدمہ بھی بنا کے پیش کر دیا نا. یہی تو ہمارا اعتراض ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اپوزیشن نے پورے کا پورا ایک فیصلہ لکھ کے ہمارے خلاف دے دیا ہے. اس کے بیچ میں وہ پہلی بات, مجھے صرف ایک بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ بے شک, کیونکہ دونوں نے وقت لیا, میں صرف یہ بات کروں گا کہ رسپونڈنٹ کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر کا نام تجویز کیا ہے. پناما پیپر میں اگر پرائم منسٹر کا نام ہو تو پھر تو اس کو رسپونڈنٹ بنا لیں. اگر ان کا نام ہی نہیں ہے, رسپونڈنٹ میں خالی پرائم منسٹر نہیں ہے, اینی پاکستانی سٹیزن, اینی پاکستانی سٹیزن انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر. دیکھیں پناما پیپر میں اس کا نام ہونا چاہیے جو پناما پیپر میں ہے, اسی کو رسپونڈنٹ بنائیں آپ. راجہ صاحب اس کی پیچھے پوری ٹریک جو ہے وہ اقتدار سے آیا ہوئی دولت ہے, ہمیشہ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اقتدار سے اگر آپ پہلے ثابت تو کریں کہ یہ دولت اس کے بچوں نے غیر قانونی طریقے سے, ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں, بتائیں کہاں سے لے کے گئے. آپ پہلے بچوں کو کریں, بچے اپنا جواب دیں, اور یہ اگر ثابت ہو جائے کہ بچوں کے پاس پیسہ ایلیگل مین سے آیا تھا اور والد کی طرف سے آیا تو پھر والد کے اوپر سوال آئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ بیٹا جرم کرے تو آپ کٹہرے میں باپ کو پہلے بلا لیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ پارک لین, اسد ایک منٹ, پارک لین کی جو جائیداد ہے یہ 2007 میں حسین خریدتے ہیں. کس سے خریدتے ہیں؟ 2000 میں بھی ان کے خاندان کے پاس ہے, اس کے اوپر 20 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا قرضہ ہے. لنڈن ہائی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے, آپ پیسے پے کرتے ہیں. اس سے بیانڈ جائیں 1993 میں بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے انٹیریئر منسٹر مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس جائیداد کا جو ٹریک ہے وہ سارا آپ کے کچا چٹا تو آپ کے پاس ہے, ثبوت تو آپ دیں گے, وہ الٹیمیٹلی آپ نے دینے, آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہماری جائیداد ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے فلاں پیسے سے خریدی ہے. اب یہ بھی ہم ثابت کریں. دیکھیں یہ سر میرا وقت ختم ہو گیا ہے, میں آپ لوگ تو لگے رہیں گے, میں دور بیٹھی ہوں, مجھے ذرا سا. وہ بچے تو بھائی 2007 میں آئے ہیں نا. بچے نہیں, دیکھیں بچے 2007 میں, بچوں کی عمریں 50 سال تو بچوں کی عمریں ہیں, اور وزیر اعظم 90 سے بزنس چھوڑا ہوا ہے, اب اس کے بعد ان کے بچے بزنس کر رہے ہیں.